اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر باری تعالیٰ کس پر قادر ہے تو عقل، شرب، جماع اور لواطت وغیرہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ یہ سوال بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اہل سنت دیوبند جو ہیں ان چیزوں کو، ان افعال کو، ان قبائح کو باری تعالیٰ پر ممتنع بالذات مانتے ہیں اور غیر مقدور مانتے ہیں، ورنہ تو الزام نہ ہوتا نا۔ اچھا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ احمد رضا بریلوی نے تھوڑی سی یہاں پر ریلیٹیولی عقل مندی ظاہر کی تھی اور ڈائریکٹلی یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ اگر کس پر باری تعالیٰ قادر ہے تو عقل و شرب پر بھی قادر ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اس پر ایک ریسرچ ورک کیا ہے، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ بعض اعداء اہل سنت دیوبند یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی کہ اہل سنت دیوبند کے جو اعداء ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کس پر قادر ہے تو عقل، شرب، جماع، لواطت، بول، ناچنے تھرکنے، زنا کرنے، زنا کرانے وغیرہ پر بھی الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، قادر ہوگا۔ ان حضرات کا جواب دیا جا چکا ہے کہ یہ سارے افعال باری تعالیٰ پر ممتنع بالذات ہیں اور غیر مقدور ہیں، لیکن نواب باس بریلوی نے اس طرح استدلال نہیں کیا تھا۔ نواب باس بریلوی نے امام اہل سنہ و مولا اہل سنہ اسماعیل الشہید رحمۃ اللہ علیہ اور رحمہ اللہ کی کتاب مستطاب یکروزہ شریف، جس کو یہ لوگ طنز میں یکروزی بھی کہتے ہیں، اس کی ایک استدلال سے ایک اصل نکالی کی صحیح کی تھی، ایک اصل کی نکالنے کی صحیح کی تھی۔ استدلال کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان صدق و کذب پر ہر دو پر قادر ہے، تو باری تعالیٰ کو کذب پر قادر نہ مانا جائے تو انسان کی قدرت باری تعالیٰ سے کسی نہ کسی اعتبار سے زائد قرار پاتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو قادر مطلق ہے وہ کسی چیز پر قادر نہ ہو جو کہ ممکن عقلی ہے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نواب باس بریلوی نے اس استدلال سے ایک اصل نکالی کہ انسان جو کچھ کرنے پر قادر ہے، باری تعالیٰ بھی وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، یا یہ اصل نکالی کہ انسان جو کچھ اپنے لیے کرنے پر قادر ہے، باری تعالیٰ وہ سب اپنے لیے کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس استدلال پر انہوں نے زنا وغیرہ کا ذکر کر کے اس اعتراض وارد کیا۔ لیکن یہ جو ہم نے یہ کیوں بیان کیا، اس لیے بیان کیا ہے کہ آج کل لوگ اصل نہیں نکالنے کی کوشش کرتے اور بغیر اصل نکالے اعتراض کر دیتے ہیں، تو اس کا تو جواب ہم نے دے دیا۔ لیکن اب اصل پر بحث کرتے ہیں کہ اصل میں کیا خامی ہے، جو یہ اصل نہیں ہے، اصل موہوم ہے، اصل موضوع ہے، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے، اصل باطل ہے، کوئی اصل نہیں ہے، لیکن ان کے زعم میں اصل ہے۔ تو اصل زعم میں جو چیز اصل ہوتی ہے اس کو ہم اصل نہیں مانتے، یہ تو ایک دعویٰ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ اصل موہوم یہ ہے کہ نفس علی اللہ اور نفس علی الحادث کا فرق ملحوظ نہ رکھ کر وضع کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل موہوم، یعنی کہ جو اصل جس کو کہا گیا ہے، یہ نفس علی اللہ اور نفس علی الحادث کے فرق کو ملحوظ نہ رکھ کر بنانے کی صحیح کی گئی ہے۔ الکلام اللفظی جمہور اہل سنہ کے نزدیک حادث ہے اور اللہ غیر حادث ہے اور حادث غیر اللہ ہے، لہذا یہ اصل ہی باطل ہو گئی۔ لہذا اصل موضوع پر مبنی یا اصل موہوم پر مبنی استدلال بھی باطل۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیر جمہور تعداد یا قلیل تعداد الکلام النفسی اور الکلام اللفظی ہر دو کو قدیم مانتی ہے، حادث نہیں مانتی، اور ان میں جو غالی ہیں جیسے احمد رضا صاحب وغیرہ، وہ الکلام اللفظی اور الکلام النفسی کو ایک ہی صفت قرار دے دیتے ہیں، اس کے فرق کو متاخرین کی الیاذ باللہ خطا قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنے یہ ہیں اہل سنت سے خارج لوگ کہ ذرا سی بات پر اکابر اہل سنت کو اہل سنت سے خارج یا خطا پہ قرار دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سورہ میں صفت صدق جو ہے، یعنی کہ صدق کلام لفظی جو ہے، صدق الکلام اللفظی ہے، صفت باری نہیں بلکہ صفت الباری ہے، اور جب صفت الباری صفات فعلیہ ہوں تو وہ حادث ہوں گی۔ دیکھیے اس پر تو اختلاف ہے کہ صفات فعلیہ قدیم ہے یا حادث ہیں باری تعالیٰ کی، یعنی کہ صفات الباری ہیں اگر فعلیہ ہوں تو بعض حضرات ان کو بھی قدیم کہہ دیتے ہیں، لیکن جمہور کا یہ مسلک نہیں بہرحال۔ لیکن جو صفت الباری ہے اگر یہ فعلی ہو تو بالاتفاق یہ حادث ہے، اس کو ہم قدیم نہیں مان سکتے، کیونکہ صفت الباری اور چیز ہے اور صفت الباری اور چیز ہے۔ تو جن حضرات نے صفت الباری کو بھی قدیم مانا ہے تو وہ ان کے پاس ان کو اوپر دلیل کا احتیاج ہے، ہمارے اوپر نہیں۔ ہم تو کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم غیر جمہور کا مذہب لے لیں تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ صفت الباری جو ہے وہ
قدیم ہوگی، خواہ فعلی ہو خواہ ذاتی ہو، اگرچہ ہمارا موقف ہے صفات ذاتیہ یہ قدیم ہے، صفات فعلیہ یہ حادث ہے، لیکن ان کا مبدا یا منشا قدیم ہوتا ہے، اور صفات اضافیہ کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جو اصل بحث ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ صفات فعلیہ بھی قدیم ہے، تو صفت الباری جو ہے یہ حادث ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے صفت الباری کو ہم باری تعالیٰ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، صفت الباری نہیں بلکہ صفت الباری ہے، اور صفات فعلیہ اگر صفت الباری صفات فعلیہ ہوں تو وہ حادث ہوں گی، کذب یا تو نقص علی الحادث ہوگا جبکہ وہ صدق مذکور پر نقص ہو، یا اس کی ضد ہوگا، لہذا اس کا امکان حدوث ہوگا اگرچہ ممتنع بالغیری کیوں نہ ہو یا محال وقوعی کیوں نہ ہو، اور یہ امکان غیر اللہ ہوگا، یعنی غیر اللہ کا امکان ہے اور اللہ کا امکان نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ امکان ذاتی جو ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو یہ بات یہ اس کا قیام بھی ممتنع بالذات ہے۔ تو حادث جو ہے کہ صدق کو قدیم نہیں مانتے، اور حادث کی ضد کو بھی ہم قدیم نہیں مانتے، یہ لہذا استدلال باطل ہو گیا، یعنی حادث کی ضد قدیم نہیں ہوتی ہے اور قدیم حادث کی ضد نہیں ہے، ورنہ تو پھر ہم کہیں کہ باری تعالیٰ ہر حادث کی ضد ہو جائے گا یاذ باللہ، اور ہر حادث کی ضد باری تعالیٰ ہو جائے گا اور ہر حادث باری تعالیٰ کی ضد ہو جائے گا، یہ سب باطل ہیں، لہذا یہ استدلال بالاصل الموہوم قطعاً باطل ہو گیا، یہ اصل ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہ جواب دیا کہ فرض کیجئے کہ ہم یہ مان لیں کہ صدق کلام لفظی جو ہے یہ کلام لفظی کی صفت مان لی اور کلام لفظی کو قدیم مان لیا، تو بھی ہم صدق کلام لفظی کو حادث مانیں گے، اور اب کذب کلام لفظی یہ یا تو نقص علی الحادث ہوگا یا اس حادث کی ضد ہوگی، دونوں صورتوں میں یہ نہ تو نقص علی اللہ ہے اور نہ نقص علی الصفات الذاتیہ ہے، تو یہ حادث ہو جائے گا۔ تو یہ جواب بہرحال یہ کہ اصل ہی باطل ہے، ہم تو صرف اصل میں یہاں پر یہ مسئلہ ہے بحث کا کہ یہ اصل ہی باطل ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض اگر کوئی کرے کہ بھائی آپ نے حادث جب کلام لفظی کے صدق کو حادث مان لیا تو کذب قدیم ہو گیا، جی نہیں، حادث کی ضد بھی حادث ہی ہوتی ہے، تو یا کم از کم ممکن عقلی ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ دو ہوتا ہے، اگر وہ ممتنع بالغیر ہو سکتی ہے یا محال وقوعی ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر قدیم ماننا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں، تو اگر کوئی اعتراض ہو تو وہ ادھر بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہاں پر اس موضوع میں ہم نے صرف یہ بیان کرنا تھا کہ یہ عام جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر کذب پر قادر ہے تو پھر وہ اس پر بھی قادر ہے، عقل پر بھی، شرب پر بھی، جہل پر بھی، صفا بمانے نقص فی العقل پر بھی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اور ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے یہ اس پر تو یہ استدلال ہم نے جواب دیا ہے کہ اس پر اعتراض تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ استدلال تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن احمد رضا بریلوی نے ذرا زیادہ سنجیدگی سے یہ اعتراض قائم کرنے کی کوشش اس لیے کی کہ انہوں نے ایک اصل نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے کہ ثابت کیا الحمدللہ کہ اصل کو ہی ہم تسلیم نہیں کرتے، تو یہ اصل ہی باطل ہے، لہٰذا استدلال بھی باطل ہے۔ بہرحال فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ یہ لوگ اصل نکالے ڈائریکٹ بلا واسطہ استدلال کرتے ہیں، اور یہ احمد رضا بریلوی ایک اصل نکالتے ہیں اور پھر استدلال کرتے ہیں، باقی ان کے بہتانات کے بھئی اندر سے تو یہ تقیہ کرتے ہیں اور وقوع کس پہ قائل ہیں، جیسا کہ شاہ اسماعیل شہید پہ الزام اور بہتان لگایا ہے، اور ظاہراً یہ اس کو ممتنع بالغیر کہتے ہیں، یہ تو خیر بالکل ہی غلط استدلال ہے، تو یہ الگ ہے۔ لیکن احمد صاحب بریلوی میں کہیں کہیں کیٹاگرائزیشن پائی جاتی ہے کہ کہیں پر وہ دلیل سے استدلال کرتے ہیں، نواب احمد صاحب بریلوی بانس بریلوی جو ہیں یہ کہیں سے استدلال کبھی ڈائریکٹ کرتے ہیں کبھی انڈائریکٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ ملحوظ رکھتے ہیں، تو جہاں انہوں نے ڈائریکٹ کہیں کیا بھی ہے تو ہم اس کو اسی انڈائریکٹ اصل کے اوپر بنیاد بنا کر بالواسطہ بنیاد بنا کر ہی تسلیم کریں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہوئی کہ احمد رضا بریلوی نے پہلا جو اعتراض کیا ہے کہ وہ اصل کی بنیاد پہ کیا ہے، اور اگر کہیں پر آپ کو ایسا لگے کہ وہ اصل کے بغیر استدلال کیا ہے انہوں نے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ اصل پر ہی محمول ہے، وہ اختصارات ان سے مس ہو گیا ہے، تو یہ ذرا سمجھ لیجیے گا کہ انہوں نے اختصارات نہیں کیا، اسکپ کر دیا، اس کو مس کا لفظ نہیں بلکہ اسکپ کا لفظ زیادہ مناسب۔ تو بہرحال یہاں پر ہم نے یہ بھی جواب اس لیے دے دیا آپ حضرات کو کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ بتائیں گے کہ احمد رضا بریلوی کا استدلال کیا تھا اور ہمارا استدلال کیا ہے، جواب کیا ہے۔ استدلال کو ہم نے اللہ کا شکر ہے باطل کر دیا، اور اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نقص اللہ اور نقص غیر اللہ کا فرق موجود ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ امکان نقص غیر اللہ یا امکان غیر اللہ ناقص یہ الگ چیز ہے، اور امکان اللہ اور چیز ہے، امکان اللہ ممتنع بالذات ہے، یعنی باری تعالیٰ پر کسی بھی شے کا امکان ذاتی حدوث ممتنع بالذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الحدوث و نقص اللہ ممتنع بالذات۔ لیکن جو صفات فعلیہ ہیں ان میں ہم نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم الکلام اللفظی کو قدیم بھی مان لیں تو صفت صدق کو، جو کلام لفظی کی صفت فعلی ہے، اس کو قدیم نہیں مانیں گے، اور باقی یہ کہہ دینا کہ جب آپ نے الکلام اللفظی کی صدق کو حادث مان لیا تو کس قدیم ہو گیا، یہ نہیں، یہ استدلال ہی غلط ہے، اس پہ ہم نے بحث کر چکے ہیں، اور بھی اس کو کھل کر بحث وہاں پر دیکھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے صدق جو ہے اس کی ضد ہے کذب، یا صدق جو ہے نقص علی صدق ہے، ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ تو اگر نقص علی صدق ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ صدق حادث ہے، تو نقص علی صدق بھی یہ کیا کہتے ہیں نقص اللہ نہیں ہے، نقص الحادث ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا کہ یہ ضد ہے تو کذب ضد ہے صدق کی، تو یہ حادث کی ضد حادث یہ مراد ہے ہماری، حادث کی ضد حادث یا ممکن الاحداث۔ یہ اب دیکھیے بات یہ کہ یہ نہ کہ جی حادث کی ضد حادث تو ہم نے کذب کو موجود مان دیا، یہ ہم نے قاعدہ بتایا کہ اگر کوئی شے حادث ہے تو اس کی ضد اگر ہوگی وہ یا تو حادث موجود بالفعل ہوگی یا اس کا احداث ممکن ہوگا اور وہ اس کا حدوث بھی ممکن ہوگا، مگر وہ محال وقوعی ہوگی یا محال بالغیر جسے کہتے ہیں وہ ہوگی۔ تو یہ ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ لوگ بھی یہ مسئلے کو سمجھ لیجئے اور اہل سنت دیوبند پر اعتراض کرنا ترک کر دیں۔ آخر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ پر کذب ممتنع بالذات ہے، اور یہ کذب علی الکلام النفسی یہ ممتنع بالذات ہے، اور اس سے اگر کوئی چیز کسی بھی چیز سے اگر یہ لازم آئے گا تو ممتنع بالغیر ہو جائے گا، کیونکہ ممکن بالذات سے جب ممتنع بالغیر لازم آتا ہے یا ممکن بالذات جب ممتنع بالذات کو مستلزم ہوتا ہے تو وہ ممتنع بالغیر ہوتا ہے، بلکہ ممکن بالذات اگر کسی ممتنع بالغیر کو ہی مستلزم ہو تو بھی وہ ممتنع بالغیر ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ ہمارا موقف سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے ہمارا موقف پوچھ لیا کریں۔ اپنی طرف سے اعتراض کر کے ہمیں کافر بنا دینا، اہل سنت سے خارج قرار دے دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے جو عقل و شرک پر باری تعالیٰ کو قادر مانے اس کو آپ بلا شبہ اہل سنت سے خارج قرار دے دیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اس کو آپ اہل سنت میں داخل قرار دیں؟ آپ اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیں، بلکہ ہم اس سے پہلے ہی اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ہمارے علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ احمد رضا بریلوی نے جو یہ الزامات شاہ اسماعیل شہید پہ لگا کر بھی ان کو مسلمان مانا ہے، تو یہ تو خود اپنی تکفیر آپ کی ہے انہوں نے۔ والسلام تمام۔